بے نقاب قسط نمبر 6 بائے اردو داستان۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ کے بدترین 19 ماہ کی بقیہ مدت میں نے پٹنہ میں ہی گزاری، لیکن اس طرح کہ میرا رابطہ دہلی اور مدن لال سے پوری طرح قائم تھا۔ یہاں میرے میزبان انڈین ہی تھے، لیکن وہ اتنی بڑی شخصیت تھی کہ کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میں ان کے یہاں موجود ہوں۔ مدن لال کی رہائی کی اطلاع تو مجھے چندی گڑھ میں مل چکی تھی، اور بعد میں اس نے مجھے بتا دیا تھا کہ مارگریٹ والے کیس میں میرا نام نکال دیا گیا ہے، لیکن جب تک ہنگامی حالات رہے نہ میں نے واپس دہلی جانے کی بات کی اور نہ ہی مدن لال نے مجھ سے کہا کہ میں واپس آ جاؤں۔ اپنے کالم اور مضامین میں اپنے میزبان کے حوالے کر دیتا تھا۔ وہ نہ جانے کن ذرائع سے بھیجتے تھے کہ وہ اگلے ہی روز دہلی پہنچ جاتے تھے۔ مسلسل 19 ماہ تک بنیادی حقوق معطل رکھنے اور اپنی پسند کے مطابق قوانین منظور کروا لینے کے بعد مسز اندرا گاندھی کو جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ سینسر یافتہ ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات کے ذریعے اس نے رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کر لیا ہے، تب ہنگامی حالات کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ ہنگامی حالات کے خاتمے کے اعلان کے بعد میں مدن لال کی ہدایت کے مطابق واپس دہلی آ گیا۔ مدن لال ان 19 مہینوں میں مزید بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن اس کے اثر و رسوخ میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے جس طرح خوشی کا اظہار کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ سب کچھ بھول کر خطرات سے کھیلنے کا نام ہی زندگی ہے میرے بچے، اس نے کسی فلسفی کے انداز میں کہا۔ میں یہ سمجھا کہ وہ میری زندگی کے سب سے بڑے حادثے کی جانب توجہ دلا رہا ہے، لیکن جب اس نے شیخ معین الدین کے انتقال کی اطلاع دی تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھے ایک نئے صدمے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ سینسر کی پابندیاں ختم ہوئی تو میں اور مدن لال دو دھاری تلوار بن گئے۔ اپوزیشن کے ہر بڑے رہنما سے ہمارے براہ راست تعلقات استوار ہوتے چلے گئے۔ ان چند رہنماؤں کے علاوہ جن پر غیر سیاسی مقدمے بنائے گئے تھے، بقیہ تمام رہنماؤں کو رہائی مل چکی تھی۔ سیاسی سرگرمیوں کی آزادی ملتے ہی اپوزیشن کی تمام بڑی بڑی جماعتوں نے اپنے اپنے وجود ختم کرتے ہوئے ایک نئی سیاسی جماعت بنا لی۔ جنتا پارٹی کو چوں چوں کا مربع کہا جائے تو زیادہ غلط نہ ہوگا۔ بھانمتی کے اس کنبے میں انتہا پسند مذہبی جنونی پارٹی جن سنگھ بھی شامل تھی، اور جارج فرنینڈس کی سوشلسٹ پارٹی بھی شریک تھی۔ خالصاً آندھرا پردیش کی علاقائی جماعت تلگو دیشم پارٹی اور ان کے سربراہ سابق فلمی اداکار این ٹی راما راؤ بھی موجود تھا، اور کانگریس کے دھتکارے ہوئے مرارجی دیسائی کی طرح کے لوگوں کے ساتھ ساتھ خالصتان کے حامی بھی شامل تھے۔ متضاد الخیال لوگوں کے اس گروہ کا سب سے اہم اور بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس سے پہلے کانگریس مخالف قوتوں کے ووٹ آپس میں تقسیم ہو جاتے تھے، لیکن جنتا پارٹی کے وجود میں آنے کے بعد اس کا امکان نہیں تھا۔ کمیونسٹ اگرچہ اس اتحاد میں شامل نہیں تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں کانگریس مخالف قوتوں کے ساتھ تھیں۔ مارچ 1977 میں انتخابات کا اعلان ہوا تو کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اندرا اور کانگریس کو بھی شکست دی جا سکتی ہے۔ بھارت میں کانگریس کے خلاف سوشلسٹوں اور کمیونسٹوں کے زبردست پروپیگنڈے اور روس سے قریبی تعلقات کی وجہ سے امریکہ کی مخالفت کی ایک زبردست لہر موجود تھی، اور اندرا گاندھی اس لہر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنتا پارٹی کے قیام کو امریکیوں کے اشارے پر راتوں رات بنایا جانے والا اتحاد کہہ رہی تھی۔ عوامی سطح پر راتوں رات جو مقبولیت جنتا پارٹی کے نصیب میں آئی، اس نے رہنماؤں کے ذہنوں پر منفی اثرات مرتب کیے۔ ان میں بیشتر تو ایسے تھے جو چند روز پہلے تک بھیگی بلی بنے خاموشی میں دامن پناہ گزین تھے، لیکن جیسے انہیں کچھ مثبت نتائج کے آثار دکھائی دیے وہ بدلنے لگے، اور ان کے مزاج بھی عرش معلیٰ پر پہنچ گئے۔ یہاں تک کہ انتخابات کے اعلان کے ساتھ ہی وہ تیر کمان سے لیس ہو گئے، اور اپنے لیے محفوظ حلقوں سے زیادہ حمایتیوں کے لیے ٹکٹ کا حصول ہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد نظر آنے لگا۔ ٹکٹوں کی تقسیم کے دوران عجیب متضاد صورتحال نظر آنے لگی۔ کسی حلقے میں تو تمام نیتا دلچسپی لیتے نظر آتے، اور کسی میں کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں اور مدن لال اگرچہ ان میٹنگوں میں براہ راست تو شریک نہیں ہوتے تھے، لیکن ایسے موقع پر ہماری شرکت کسی کو گراں نہیں گزرتی اور کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ جنتا پارٹی کے قیام کے روز اول سے ہم دونوں اس کے غیر سرکاری ترجمان بنے ہوئے تھے۔ پریس کے معاملے میں ہماری رائے مسترد ترین سمجھی جاتی تھی۔ پھر جب ہم نے مرارجی دیسائی کی ایما پر انفارمیشن سینٹر قائم کیا تو وہ تمام افراد ہمارے آگے پیچھے پھرنے لگے۔ ہمیں اس کے لیے سرمایہ مرارجی دیسائی نے ہی دیا تھا۔ خود مرارجی نے یہ کہاں سے حاصل کیا اس بارے میں ہمیں کچھ معلوم نہ تھا۔ اس پروجیکٹ پر جتنا سرمایہ لگا، اس سے اس امر کی نشاندہی ہو جاتی تھی کہ اس پردہ زنگاری میں کون ہے۔ مرارجی دیسائی ایک گھاک سیاستدان تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اس انفارمیشن سینٹر کے قیام کے فوراً بعد کس طرح کی چیمگوئیاں ہوں گی، اس لیے انہوں نے اس کے قیام سے قبل ہی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سکندر اور مدن جو کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں، تھوڑے دن بعد ہوگا۔ اور واقعتاً چند روز میں ہی اس کی اہمیت اس قدر بڑھ گئی کہ آپریٹر کو پورے ہندوستان سے آنے والی کالوں کے جواب دیتے ہوئے اتنی فرصت بھی نہیں ملتی تھی کہ وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی مکھی بھی اڑا سکے۔ مرارجی نے دانشمندی اور تدبر کا ثبوت دیتے ہوئے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ہمیں امریکیوں کا آدمی ڈکلیئر کروا دیا تھا، لیکن یہ بات بھی ہمارے حق میں گئی، کیونکہ بظاہر امریکہ کی مخالفت کرنے والے اندر سے بہت کھوکھلے نکلے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ بیشتر معاملات میں ان میں سے اکثر بالکل ہی صفر تھے۔
संजय और कांग्रेस के हाथों बदतरीन नुकसान उठाने के बाद मैं अगर इनकी मुखालफत में दिन रात मुनहमिक था तो इसका माकूल जवाब था, लेकिन हमेशा से कांग्रेस की हमायत करने वाला मदन लाल मुझसे इस मामले में कहीं आगे था। इंतखाबात के ऐलान से पहले तो अक्सर दफ्तर चले जाया करते थे, लेकिन इसके बाद तो हम दोनों अपनी तहरीरें यहीं से दफ्तर भिजवा दिया करते थे। मुझ पर तो ये मेहरबानी खासे अरसे से जारी थी, लेकिन मुस्तकबिल के हुक्मरानों से गहरे रवाबित रखने के बायस अखबार के मालकान ने मदन लाल को भी हर पाबंदी से मुस्तस्ना करार दे दिया था। दहली से दूर हो जाने के बाद जिन खाकों पर मैं लगातार सोचता रहा था, इनमें रंग भरने का वक्त आया तो मैं पूरी तरह अपने काम में जुट गया। लेकिन जिस बात पर मुझे सबसे ज्यादा हैरत थी वो ये थी कि 70-75 करोड़ आवाम की रहनुमाई करने का दावा करने वाले अफराद की सोच बहुत घटिया थी। आप समझ नहीं रहे सिकंदर साहिब, अगर आपने जनसंघी को ज्यादा प्रोजेक्शन दे दिया तो ये कल हमारे गले पड़ जाएगा। कोई अफलातून मुझे चुपके से कहता और इसकी थोड़ी ही देर बाद कोई दूसरा नेता आ जाता, ये साहिब जो भी आपसे कानाफूसी कर रहे थे, जरा इनसे होशियार रहिएगा, ये इंदिरा के खास आदमी हैं, बल्कि हमें तो शुबा है कि हमारी मुखबरी करने के लिए इन्हें भेजा गया है। गोया वो एक अहम राज से पर्दा उठाते। सबसे बड़ी मुसीबत छोटी जमातों ने पैदा की थी। इनमें से बेशतर ऐसी थी जिनके रहनुमा हर इंतखाबात में मुकम्मल शिकस्त से दो चार हो जाते थे, लेकिन अब जनता पार्टी में वो गुज़श्ता कारकर्दगी को यकसर भुलाकर कहीं ज़्यादा की मुतमन्नी थे। इंदिरा गांधी ने एक और मौसर हरबा इस्तेमाल किया था। ऐसे सियासी लीडर जो बड़े से बड़े मजमा का रुख मनचाहे समत मोड़ सकते थे, बर्क रफ्तारी से इंतखाबी मुहिम चलाने की अहलियत रखते थे, इसने इन पर क्रिमिनल केस बनाकर पाबंद सलासल कर दिया था। इस ज़िम्न में जॉर्ज फर्डिनेंड की मिसाल सर्रे फहरिस्त है, जो बुनियादी तौर पर एक मजदूर रहनुमा और जनता पार्टी में शामिल होने से पहले अपनी सोशलिस्ट पार्टी का सरबराह था। इसे एक संगीन बम केस में गिरफ्तार करवा के जेल भेज दिया था। ये जॉर्ज बहुत अच्छा मुकर्रर था और अपने बेदाग माजी की वजह से लोगों में एहतराम की नज़रों से देखा जाता था। ये अलग बात थी कि आम इंतखाबात में किस्मत इसे यावरी का मौका नहीं देती थी। इंदिरा गांधी को अपनी शख्सियत पर बड़ा नाज था। एक हद तक ये हकीकत भी थी, क्योंकि अपोजिशन के पास इस जैसी कोई शख्सियत नहीं थी। इसके अलावा इंदिरा के मुखालफिन एक बुनियादी गलती ये करते थे कि वो सिर्फ इसे अपनी तमाम तर तनकीद का निशाना बनाते। इससे अवाम में इंदिरा की हमायत और बढ़ जाती थी। हमने जो हिकमत अमली तैयार की थी, इसमें बुनियादी निशाना संजय की ज़ात थी और इंदिरा को एक ऐसी माँ के तौर पर पेश किया था जिसका नाखल्फ बेटे पर कोई जोर नहीं चला करता। मिरार जी हमारी हिकमत अमली से इत्तफाक किया और जब हमें इसमें कामयाबी हुई तो कई और अफराद भी हमारे साथ शामिल हो गए। इंतखाबात करीब आ गए थे, लेकिन जनता पार्टी के कारिंदों का आपस में इख्तलाफ ख़त्म होने में न आता था। रोज़ टिकट के मसले पर ऐसे झगड़े नजर आते कि ये महसूस होता कि जैसे कि अब पार्टी ख़त्म हुई और तब। लेकिन बैरूनी दबाव इन्हें मजबूर रखे हुए था, क्योंकि इन नेताओं से जिनका राब्ता बराह रास्त अमरीका से था, वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि वो इनकी सिर्फ हमायत उस वक्त तक करेगा जब तक जनता पार्टी एक है। अगर शदीद नाचाखी और बाज़ इख्तलाफात की बिना पर वो मुत्तहिद न रह सके तो सरपरस्ती से किनारा कश हो जाएगा। इसका वाज़ेह नतीजा ये होता कि इंतखाबी मुहिम अधूरी रह जाती और तमाम मनसूबे खाक में मिल जाते। उम्मीदवारों के चुनाव के सिलसिले में बाज़ अफराद ऐसे अजीब दलाल देते कि बाहर किसी से इसका जिक्र किया जाता तो वो हरगिज़ यकीन न करता। अवाम के सामने खुद को सेकुलर निज़ाम का कट्टर हामी बताने वाले किसी उम्मीदवार की हमायत मुखालफत बरादरी की बुनियाद पर करते। जिस उम्मीदवार की जिस हल्के में बरादरी होती, इसे इसी हल्के का टिकट दिया जाता। इस तरह मजदूर किसान राज की बात करने वाले या सरमायादाराना निज़ाम की मुखालफत करने वाले सिर्फ इस बुनियाद पर किसी उम्मीदवार की मुखालफत करते कि आदमी तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके पास इतना सरमाया नहीं कि इंतखाबी मुहिम चला सके। सियासत की इन बारीकियों को परखने के बावजूद मैं सियासत के रास्ते पर गामजन था। अलबत्ता सिर्फ कोफ्त इस बात पर होती थी कि जिन अफराद के लिए हम शब रोज़ मेहनत में लगे हुए हैं, वो अपनी फुर्सत का एक लम्हा भी कुर्बान करना नहीं चाहते। मिरारजी देसाई से मेरा तारुफ मदन लाल ने करवाया था, लेकिन चंद ही दिनों में मैं गैर सरकारी तौर पर इनका मुशीर खास बन गया था। मिरारजी इस जमात के सरबराह भी हो गए थे, लेकिन भांत भांत के सियासी घोड़ों की एक बग्गी के आगे बांधे रखने में नाकाम रहे। मिरारजी में सबसे बड़ी खामी यही थी कि वो किसी मसले को फौरी तौर पर सुलझाने के बजाय इसे तूल देते और यकीन रखते कि ये मसला खुद ब खुद सुलझ जाएगा। इनकी ये कोशिश भी होती कि जनता पार्टी में कारकुनों के इख्तलाफ के बावजूद इनकी अहमियत रोज़ अव्वल की तरह कायम रहे और तमाम अफराद इन्हीं को सरबराह तस्लीम करते रहें। कभी किसी को नाराज़ न करो की पॉलिसी पर अमल करके इब्तदा में तो वो कामयाब रहे, लेकिन मामला जूझू आगे बढ़ता गया। इनकी सियासी हिकमत अमली बेअसर साबित होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता मदन लाल और मैं मिरारजी के इस हद तक करीब हो गए कि वो हमसे इन मामलात में भी बात करने लगे जिन पर वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते थे। अपनी तमाम तर कमज़ोरियों और खामियों के बावजूद मिरारजी एक ईमानदार शख्स थे और ईमानदार लोगों को पसंद करते थे, लेकिन इनकी मजबूरी ये थी कि ऐसे अफराद मैदान सियासत से आहिस्ता आहिस्ता नापैद होते जा रहे थे।
हम दोनों तकरीबन रोज़ाना ही रात गए इनसे मिलते और ये मुलाकात घंटा 1.5 घंटा जारी रहती। वो अपनी मुसीबत से फारिग होकर इंफॉर्मेशन सेंटर आ जाते और हम किसी कमरे में गुफ्तगू करते रहते। आम तौर पर वो तन्हा ही होते और चाय या काफ़ी में इनका साथ भी सिर्फ मैं ही देता, क्योंकि मदन लाल उस वक्त तक विस्की के 2-3 पैक चला चुका होता। मिराज जी न खुद पीते थे न पीने वालों को पसंद करते थे। हमारी गुफ्तगू का आगाज़ अमूमन एक ही तरह के जुमलों से होता, वो ये जानने के बावजूद कि मदन लाल अपनी आदत से मजबूर है, इसे शराब छोड़ने की तलकीन ज़रूर करते। और मदन लाल कभी खामोश रहकर और कभी मुस्कुराकर, कभी कोई फिक्रा कहकर बात टाल जाता। ऐसी एक रात जब इंतखाबी सरगर्मी अपने उरूज की तरफ गामजन थी, मिराज इंफॉर्मेशन सेंटर आ गए। इस रोज़ वो इतनी गहरी सोच में डूबे हुए थे कि उन्होंने मदन लाल को शराब छोड़ने या इसके नुकसानात के बारे में कभी कोई तलकीन नहीं की। मैंने उन्हें मुस्तरिब पाकर सवाल किया, क्या कोई बहुत ख़ास बात है? लेकिन वो इतनी गहरी सोचों में गुम थे कि उन्होंने मेरा सवाल सुना ही नहीं। अलबत्ता आवाज़ सुनकर मेरी जानिब मुतवज्जो हो गए थे। ये मिराज जी का अंदाज नहीं था। वो जिससे भी मिलते थे इस बात का यकीन होता था कि डिसाई साहिब ने गौर से इसकी बात सुनी है और वो ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे। अपनी जानिब इस्तफहामिया नज़रों से इन्हें देखा पाकर मैंने अपना सवाल दोहराया, क्या कोई बहुत ख़ास बात हो गई है कि आप इतनी सोच में डूबे हुए हैं? हाँ, उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। मैं और मदन लाल दोनों ही सोचकर खामोश हो रहे कि अगर वो बताना चाहेंगे तो खुद ही बता देंगे, और अगर कोई ऐसी बात हुई जो वो हमसे छुपाना चाह रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं कि हम इनसे इस बारे में कोई सवाल करें। फिर इन्हें खुद ही एहसास हुआ कि वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही संजीदा हो गए हैं। मुझसे कहा गया कि हम इनके सामने कोई बहुत ही कमज़ोर उम्मीदवार नामजद करें। उन्होंने कांग्रेस आई का एक बहुत बड़ा नाम लेते हुए कहा, ये साहिब आजकल हिंदुस्तान की सियासत में बहुत आगे हैं, इसलिए मैं दानिस्ता इनका नाम हज़फ कर रहा हूँ। मैं और मदन लाल समझ गए कि मिराज जी से ये फरमाइश कौन लोग कर सकते हैं, इसलिए मैंने पूछा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? वो इस तरह की बातें तो पहले भी करते रहे हैं। मिराज जी थोड़ी देर खामोश से फिर बोले, मनसूबा कुछ यूँ है कि अमेरिका वाले कांग्रेस आई में फूट डलवाने की कोशिश करेंगे और ये साहिब इसमें इनके आलाकार होंगे, यानी इंदिरा पर इल्ज़ामात लगाते हुए ये कांग्रेस आई में इंदिरा की मसनद पर बिठाए जाएंगे। डिसाई साहिब अपनी क्यास आराइयों में मसरूफ़ थे और हम दोनों ने यूँ देख रहे थे जैसे इस बात से इन्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। हमारी हैरत शायद हमारे चेहरों से भी ज़ाहिर हो रही थी, इसलिए उन्होंने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा, अमरीकियों के लिए ज़्यादा बेहतर बात ये होगी कि हुकूमत कांग्रेस आई की हो, लेकिन इंदिरा का इसमें कोई अमल दखल ना हो, यानी कांग्रेस के परवा अमेरिका बन जाने के बावजूद हिंदुस्तान में रूसी लॉबी का खात्मा ही हो जाएगा। मिराज जी की परेशानी अब हमारी समझ में पूरी तरह आ गई थी। इन्हें अपनी वजारत उज़्मा डामाडोल नजर आ रही थी और अमेरिका की बात इसलिए नहीं टाल सकते थे कि फ़िलहाल तमाम डोरें इसी के हाथ में थी। फिर आपने इसका क्या हल सोचा है? ये मदन लाल था। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, डिसाई साहब ने कदरे बेबसी से कहा। क्या कोई ऐसा शख्स नहीं जो बज़ाहिर कमज़ोर उम्मीदवार भी नजर आए लेकिन हकीकतन ऐसा ना हो? मैंने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, मिराज जी, डिसाई साहब ने स्पार्टन अंदाज में कहा। देखें, जो इतलात हमारे पास हैं इनके मुताबिक इसका जीतना मुमकिन नहीं, मैंने कहा। लेकिन मिराज जी, मेरी बात दरमियान में उचक ली। तुम्हारी बात यहाँ तक तो ठीक है कि वो एमरजेंसी के ज़माने में बहुत ज़्यादा बदनाम हुई है, लेकिन अपने हल्के की हद तक वो अब भी कमज़ोर उम्मीदवार नहीं। मिराज जी अपने वसी तजर्बे की बुनियाद पर बात कर रहे, जिसलिए हम दोनों खामोशी से इन्हें सुनते रहे। दरअसल इसके वालिद बहुत शरीफ और खालिस गैर सियासी आदमी थे। ये इंतखाबी हल्का इनकी साबिका रियासत पर मुश्तमिल है। इसके वालिद साहिब इतने ज़बरदस्त सेकुलर थे कि तकसीम के वक्त जब पूरे हिंदुस्तान में आगो खून की होली खेली जा रही थी, इनकी रियासत में एक गोली तक नहीं चली। मुसलमानों की जानो इमलाक की हिफाजत के लिए उन्होंने इतने ज़बरदस्त इंतजाम किए थे कि अपने ज़ाती मुहाफिज को भी इस पर मामूर कर दिया था। खुद भी तन्हा गश्त पर निकल जाया करते थे और इसी वजह से इस हल्के के तमाम मुस्लिम वोट इसकी जेब में है। मिराज जी ने पूरा पसे मंज़र बयान करते हुए कहा, अब इसे शिकस्त देने के लिए ज़रूरी है कि बॉल ठाकरे की तरह का कोई आदमी इसके सामने इलेक्शन लड़े ताकि हिंदू वोट हासिल कर सके, और चूँकि मुसलमान वहाँ सिर्फ 12-13% हैं, इसलिए 88% में से 50% वोट हासिल करना कुछ इतना मुश्किल भी नहीं, जबकि मसूफ पहले ही खासे बदनाम हो चुके हैं। लेकिन मसला ये है कि जनसंगीत से पैसे खा चुके हैं और उन्होंने मुझसे कह दिया है कि वो इस जगह से इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं, जबकि ये इनकी यकीनी सीट हो सकती है। ये भी तो मुमकिन है कि अमरीकियों ने भी मना किया हो, मैंने अपनी राय देते हुए कहा। हाँ, ये भी हो सकता है, मिराज जी ने मुझसे इत्तफाक किया। हम तीनों बहुत देर तक इस मसले के बारे में सोचते रहे, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट ये थी कि अमरीकियों का कहना था कि मुमकिन उम्मीदवार की मंजूरी वो देंगे। बहुत देर तक जब कोई भी राह नहीं निकली तो मदन लाल ने हंसते हुए कहा,
اب آخری حل یہ رہ جاتا ہے کہ آپ مجھے یا سکندر کو وہاں کا امیدوار بنوا دے۔ میں چونکہ بوڑھا آدمی اس لیے سکندر ہی رہ جاتا ہے۔ اس پر تو گورو کو بھی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے کمزور امیدوار تو ڈھونڈنے سے بھی پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا۔ مدن لال کا فکرہ مکمل ہوتے ہی میں بھی ہنس پڑا۔ یہ تصور بھی مزہ کا خیز تھا کہ میں انتخابات میں اتنے طاقتور آدمی کا مقابلہ کروں جس کے بارے میں مراجی رسائی کہہ چکے تھے کہ وہ انتخابات میں کامیابی کا ہر گر بری اچھی طرح جانتا ہے، یہاں تک کہ پولنگ اسٹیشن پر گنڈوں کے ذریعے قبضہ کروا لینا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ہم دونوں ہنس رہے تھے، لیکن ہماری ہنسی میں مرارجی شریک نہیں تھے۔ ہم یہ سوچ کر شرمندہ ہو گئے کہ وہ پریشان ہے اور ہم ٹھٹھے لگا رہے ہیں۔ ہمارے خاموش ہوتے ہی انہوں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، تمہاری بات میں جان ہے مدن۔ مرارجی کا سنجیدہ موڈ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، لیکن مدن اس وقت بھی یہی سمجھا کہ اب وہ سنجیدگی سے جوابی مذاق کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان امیدوار کی موجودگی میں وہاں کے 12-13% مسلمان کبھی بھی کسی دوسرے کو ووٹ نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنے طور پر میری امیدواری کے لیے دلائل تلاش کرنے شروع کر دیے، اور یہیں سے اس کی بوکھلاہٹ شروع ہوگی جب اس کے ووٹوں پر ڈاکہ پڑے گا۔ مرارجی کے چہرے پر آہستہ آہستہ شگفتگی آتی جا رہی تھی۔ مرارجی کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، مسٹر مدن لال، میٹ ٹو دی انفارمیشن منسٹر آف انڈیا۔ مرارجی کے چہرے پر پوری طرح تازگی چھا چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ امریکہ کبھی میرے نام کو مسترد نہیں کرے گا۔ میری بوکھلاہٹ اس وقت عروج پر پہنچ گئی جب وہ اس سلسلے میں مزید کوئی بات کیے جانے کو کھڑے ہوئے۔ سر، میرے لیے الیکشن لڑنے سے یہ تمام کام ادھورا رہ جائے گا۔ میں نے ان کی توجہ انفارمیشن سینٹر کی کارکردگی کی جانب مبذول کراتے ہوئے کہا، لیکن وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں مدن لال موجود ہے، وہ لوگ بھی ہیں، کام ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کام زیادہ بنیادی نوعیت کا ہے، اور تمہارے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی شخص نہیں۔ ان کے لہجے میں کامل یقین تھا۔ مزید حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مدن لال بھی پورے پورا ان کا ساتھ دے رہا تھا، جبکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ الیکشن لڑنا تو دور کی بات ہے، میں نے تو کبھی الیکشن میں ووٹ تک نہیں ڈالے۔ مرارجی کے جانے کے بعد میں مدن لال پر برس پڑا۔ یہ کس طرح کی احمقانہ پٹیاں پڑھائی ہیں تم نے؟ تمہیں تو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ کیا میں الیکشن میں حصہ لینے کی اہلیت رکھتا ہوں؟ تم نمبر 1 ڈفر ہو۔ میرے چیخنے چلانے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ بڑی بے پرواہی سے ہنستا رہا۔ پھر کچھ دیر بعد جب وہ جی بھر گس چکا تو بولا، سکندر، زندگی میں ایسے مواقع قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں، بھگوان کے لیے اس موقع کو ضائع نہ کرو۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ مجھے اس کی سنجیدگی پر سخت حیرت تھی۔ پتہ نہیں آج صبح میں کس کا منہ دیکھ کر اٹھا تھا۔ وہ دونوں مجھے گھسنے پر تلے ہوئے تھے۔ نہ میرے پاس دولت ہے، نہ میں وہاں کسی کو جانتا ہوں۔ ارے میں تو آج تک وہاں گیا بھی نہیں۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ مجھے لوگوں سے ملنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، نہ ہی لچھے دار تقریر کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی خامیاں گنوانی شروع کر دی۔ ناکام ہو گیا تو کوئی غم نہیں، لیکن اگر تو سنجے کے انتہائی قریبی ساتھی اور اندرا کے اتنے مضبوط ستون کو گرانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ کتنا بڑا کارنامہ ہوگا۔ بدن نے میری دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیکن میری یہ تمام خامیاں ایمان سے جھوٹ نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہ تو ہار جائے گا۔ اس صورت میں بھی تیرا نام نیتاؤں کی صف اول میں آ جائے گا۔ مدن لال میری حوصلہ افزائی کر رہا تھا، اور میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر میں نے یہ فیصلہ تسلیم کر لیا تو مجھے روز مائک کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہیں مدن لال، میں کسی بھی قیمت پر انتخاب نہیں لڑوں گا۔ میرا فیصلہ اٹل ہو گیا، اور یہ بات بھی تم مرارجی دیسائی تک پہنچاؤ گے، کیونکہ یہ سوچا بھی تم نے چھوڑا تھا۔ تم ان پر واضح کرو گے کہ اگر مجھ پر دباؤ ڈالا گیا تو میں فوری طور پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اس معاملے سے اپنے گردن چھڑانے کا مجھے اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مدن میرے اس لہجے سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اس نے معاملے کو ٹالنے کی غرض سے کہا، ٹھیک ہے، صبح بات کر لوں گا۔ مگر میں اس کی بات سے مطمئن نہیں ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ صبح نامزد امیدواروں کی فہرستیں اخبارات میں جاری کر دی جائیں گی، اور اس کے بعد کبھی کچھ نہیں ہو سکے گا۔ صبح نہیں، ابھی، میں نے کسی ضدی بچے کی طرح اپنی بات پر ڈرتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم ابھی اسے وہ مرارجی کے پاس جاؤ گے اور ان تک میرا یہ فیصلہ پہنچاؤ گے۔ اگر وہ چاہیں تو میں انفارمیشن سینٹر سے بھی دستبردار ہو سکتا ہوں۔ مدن لال تھوڑی دیر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر اس نے میری بات مان لی۔ اچھا، ایسے کرتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے گھر پر ڈراپ کر دیتا ہوں اور خود مرارجی کی جانب چلا جاتا ہوں، پھر واپسی پر تمہیں ان کے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا، وہ بولا۔ میرا کام تقریباً ختم ہو گیا، اس لیے ہم دونوں وہاں سے اٹھ کر مدن لال کے گھر پہنچے، اور کھانا کھا لینے کے بعد جب مدن وہاں سے روانہ ہوا تو اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ مدن لال نے ایک بار پھر تساہل سے کام لینا چاہا، لیکن میں اسے رائے دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس معاملے میں ذرا سی تاخیر مجھے ایک آہنی شکنجے میں جکڑ دیتی۔ مدن لال مجھ سے جاتے وقت یہ وعدہ کر گیا تھا کہ وہ جلد ہی آنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کا انتظار کرتے کرتے مجھے نیند آ گئی، لیکن وہ پلٹ کر نہیں آیا۔ صبح ناشتے کی میز پر اس سے ملاقات ہوئی۔ اس نے جو تفصیل بتائی وہ میری تمام امیدوں پر پانی پھیرنے کے مترادف تھا۔
اس نے کہا کہ سفارت خانہ والوں سے میرار جی بات کر چکے تھے اور انہوں نے منظوری بھی دے دی تھی، اور میرے انکار سے میرار جی خاصے برہم ہوئے۔ وہ خود مجھ سے ملنا چاہتے تھے، لیکن مدن نے ان سے کہہ دیا کہ اسے نہیں معلوم کہ میں اس وقت کہاں ہوں۔ اس لیے یہ بھی بتایا کہ میرار جی نے میرے گھر کی طرف کسی کو روانہ بھی کیا تھا، لیکن گھر پر تالا دیکھ کر واپس آ گیا۔ میرے خیال سے تو آج انفارمیشن سینٹر نہ جاؤ، بلکہ گھر پر ڈیزی پام کھا کر سو جاؤ۔ اس کا مشورہ معقول تھا۔ میں خود اس اطلاع کے بعد میرار جی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا میں نے اس کی بات تسلیم کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، میں آج یہیں سوتا رہتا ہوں۔ رات تک مدن لال کے 3 فون آئے۔ آخری فون میں اس نے بتایا کہ جنتا پارٹی نے اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے اور میرا نام اس میں نہیں، لیکن ابھی اس نشست پر دوسرا امیدوار بھی نامزد نہیں ہوا، اس لیے بہتر ہے کہ میں اسی طرح چھپا رہوں۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور ایک بار پھر اس کا انتظار کرتے کرتے سو گیا۔ صبح اٹھا تو مدن لال گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں نے بے تابی سے اخبارات اٹھائے اور ورق گردانی شروع کرنا چاہی، لیکن اس سے قبل ہر اخبار کے صفحہ اول پر اپنی تصویر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تمام اخبارات نے ایک عامل صحافی کی نامزدگی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس عمل کو خوش آئند قرار دیا تھا۔ چند ایک نے تو مجھے ایک نڈر، بے باک اور قلم کی آبرو قرار دیتے ہوئے مجھے تاریکی میں امید کی پہلی کرن تصور کیا تھا۔ خود میرار جی رسائی نے میری نامزدگی کو پارٹی کے لیے قابل فخر کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میری جانب سے ایک مدلل اور بھرپور بیان بھی شائع ہوا تھا، جس میں جنتا پارٹی کی جانب سے میری نامزدگی کو ایسے ہنگامی حالات میں پورے ہندوستان کے صحافیوں کی تاریخی جدوجہد ثابت کیا گیا تھا۔ باقی تمام باتیں وہی تھیں جو ایسے موقعوں پر نیتا حضرات کہتے چلے آئے ہیں۔ مدن لال اگر موجود ہوتا تو شاید میں اس پر صرف شک ہی کرتا، لیکن اس کے غائب ہونے نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ ایک مضبوط جال میں پھنس گیا ہوں۔ میرے بڑے استاد نے مجھے ایسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا جہاں سے پیچھے ہٹنا میرے لیے محال ہی نہیں، ناممکن تھا۔ جو بیان میری جانب سے چھپا تھا، اس طرح کے بے شمار بیانات ہم خود تیار کر کے مختلف نیتاؤں کی جانب سے اخبارات کو جاری کرتے رہے تھے۔ اس طرح کے ان رہنماؤں کو یہ اخبار پڑھ کر ہی علم ہوتا تھا کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک اپنا بیان چھپنے پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا شکر گزار بھی ہوتا، اور میں تھا کہ مدن لال پر اس طرح غصہ ہو رہا تھا کہ جیسے وہ میرے سامنے ہوتا تو شاید میں اپنی اور اس کی جان ایک کر دیتا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں مدن لال کے ملازم نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی اختیار الدین صاحب مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ اختیار الدین شیخ مرحوم معین الدین شیخ کے چھوٹے بھائی اور نصرت کے چچا تھے، لیکن اس سے پہلے نہ وہ مدن لال کے گھر آئے تھے، نہ ہی انہیں اس گھر کا معلوم تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ انہیں میرے یہاں ہونے کے بارے میں کس نے بتایا۔ میں ڈرائنگ روم میں آیا تو وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ چند اور افراد بھی ان کے ساتھ تھے۔ سکندر صاحب، ہم زیادہ دیر نہیں رکیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اختیار الدین صاحب نے بقیہ افراد کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ ان تمام افراد کا مرحوم معین الدین صاحب سے کوئی نہ کوئی ناطہ ضرور تھا۔ میرا وقت آپ لوگوں کی ملاقات سے زیادہ قیمتی نہیں، پلیز مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیسے زحمت کی۔ اگر سے ان سے پوچھنا تو میں چاہتا تھا کہ انہیں کیسے معلوم ہو کہ اس وقت میں یہاں پر ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی۔ ہمیں رات ہی آپ کی نامزدگی کا علم ہو گیا تھا اور ہم تمام افراد کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ اختیار الدین صاحب کے لہجہ میں ایک تکلف پایا جاتا تھا جو اس سے پہلے ان کی گفتگو میں کبھی محسوس نہیں ہوا۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ جس بات پر آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہ دراصل اس کمینہ مدن لال کی سازش ہے، لیکن میں یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ آپ کی محبت ہے، یہ ٹکٹ مجھے نہیں آپ کو ملا ہے، ورنہ مجھ جیسے بے حیثیت اس شخص کو کون پوچھتا۔ اپنے جواب پر مجھے خود ہی محسوس ہوا کہ اچانک مجھ میں نیتاؤں جیسی بردباری آ گئی ہے۔ ہم آپ کو یہ بتانے حاضر ہوئے ہیں کہ جس فرعون کو غرق کرنے کی ذمہ داری آپ نے اٹھائی ہے وہ صرف آپ کی نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ان میں سے ایک صاحب بولے۔ اختیار الدین صاحب نے ان کا نام سید شجاعت زیدی بتایا تھا اور کہا تھا کہ ابتدا میں یہ معین الدین صاحب کی بزنس پارٹنر تھے، لیکن بزنس سے علیحدہ ہو جانے کے باوجود ان کے تعلقات اسی طرح قائم تھے۔ لیکن مجھے یہ چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی والے صاحب کچھ زیادہ پسند نہیں آئے تھے، مگر چونکہ وہ اختیار الدین صاحب کے ساتھ آئے تھے چنانچہ وہ میرے لیے معزز ہستی تھے۔ میں نے ان سے بہت گرم جوشی سے ہاتھ ملایا تھا۔ میں جواب دینے کی ابھی ابتیاری ہی کر رہا تھا کہ اختیار الدین صاحب بول پڑے۔ سکندر صاحب بھی اپنے زیدی صاحب کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اور یہ آپ کے بڑے کام آئیں گے، یہ تو یہاں دہلی میں ہوتے ہیں، میں نے اختیار الدین صاحب سے کہا تھا، لیکن جواب انہی صاحب نے دیا۔ ہم دہلی میں ضرور رہتے ہیں لیکن ہمارا پورا خاندان اسی ریاست میں آباد ہے۔ گفتگو کرتے ہوئے آنکھیں بڑی تیزی سے مٹکاتے تھے، اور آپ کی دعا سے وہاں ہمارے خاندان کی بہت مضبوط حیثیت ہے، بہت بڑی زمینداری ہے وہاں ہماری۔ مجھے اچانک ایک ایسے آدمی کے مل جانے پر جو اس علاقے سے واقف ہو انتہائی خوشی ہوئی تھی۔ یہ فیصلہ تو میں اختیار الدین صاحب کے آنے سے پہلے ہی کر چکا تھا کہ جب گلے میں ڈھول پڑ ہی چکا تھا تو اسے بہرحال بجانا تھا، لیکن آپ کا میرے ساتھ چلنا بہت ضروری ہوگا، میں نے فرمائشی انداز میں کہا۔ اور ہم کس لیے حاضر ہوئے ہیں؟ اگر ہماری ذات کسی کے کام آ جائے تو ہماری خوش بختی ہوگی۔ اس کی گفتگو سے واضح طور پر منافقت کی بو آ رہی تھی، لیکن اب مجھے یہ سب برداشت کرنا تھا۔
معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔